عظما کاردار صاحبہ، آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے خطاب کیا، جو ماحول تھا یقینی طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا کومنٹ کیجئے گا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ کاشف، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جتنی بھی اس رویے کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ شاہدہ بہن نے اس کو بچگانا کہا، لیکن میں ان سے بڑی عزت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ یہ ہرگز بچگانا نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا، جس کے مطابق انہوں نے وہی کیا جو ان کے دماغ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ساری پلاننگ اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے سب سے بڑی جو ہم اس وقت پاکستان میں فیس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے۔ ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ ان کا 804 نمبر قیدی ہے۔ ان کی ریڈ لائن ان کا سیاسی ایجنڈا ہے، اور ان کی ریڈ لائن یہ ہے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو لے کے یہ اس طرح کا بیہیویئر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کسی کو اور ٹالریٹ نہیں کرتے، کسی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے علاوہ کسی کو کوئی مینڈیٹ نہیں پاکستان کے عوام نے دیا، جو باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر مینڈیٹ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ رویہ ہوگا اور جب سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق یہ رویہ ہوگا تو آپ بھلے سے پاکستان کو جتنا مرضی نقصان پہنچے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ نے بات کی ڈپلومیٹس کی، میں کہتی ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس وقت جب کہ ہماری اتنی معاشی مشکلات ہیں۔ ہمیں ضرورت سب کو یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو پس پش ڈال کے صرف پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے مل کے آگے بڑھیں، قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں، تاکہ ایک مستحکم پاکستان، مستحکم معیشت جو ہے جس کا زرداری صاحب نے جو ذکر کیا اپنی سپیچ میں، اس کی طرف ہم بڑھیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی اور جو ہماری سعودیہ کا جو وفد آیا ہوا ہے، ان کے بڑے اچھے مذاکرات چل رہے تھے، اور تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے، اور مزید 32 ارب ڈالر جو ہے بعد میں اس کی کمٹمنٹ شاید ہمیں آئے، ہم بڑی پر امید ہیں۔ اس موقع پہ اس طرح کے بیانات دینا کہ جی عمران خان کو تو اتارنے میں یہ سعودی عربیہ کا بھی ہاتھ تھا، یہ ایم بی ایس کا بھی ہاتھ تھا، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ عظما صاحبہ، یہ جو سعودی عرب کی سرمایہ کاری، اس کے اوپر ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے۔ ابھی صرف میں یہ احاطہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ کی سپیچ کے خد و خال تھے، جو نکات تھے کہ تمام لوگوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، تو یہ جو اتنا تلخ ماحول ہے اس میں کیسے جو ہے وہ آگے جایا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر اگر آپ کو کامنٹ کریں تو پھر میں آگے جو ہے وہ خٹک صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی پاکستان کی محبت ہے، پاکستان کے عوام کی محبت ہے، تو پھر آپ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈال دیں گے۔ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی قربانی ہم دے دیتے ہیں، ہم بعد میں پھر اس پہ اپنے مسائل پہ آ جائیں گے۔ ابھی اس وقت پاکستان کو ہم نے اس کی بقا کے لیے ہم نے سب نے مل کے بیٹھنا ہے۔ کم از کم جو ایک انٹرنیشنل امیج جا رہا ہے پاکستان کا، لوگ یہ سمجھیں کہ جی بڑی سیکیور ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم آ رہے ہیں یہاں، ہمارے پروجیکٹس لگیں گے تو ہمارا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا، اور ہمیں یہاں پہ مزید موقع ملیں گے انویسٹمنٹ کے۔ تو یہ اس طرح کا جو رویہ اور انتشار ہے، یہ تو کسی کے لیے بھی تسلی بخش نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف پریشانی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے اپنے انٹرو میں صحیح کہا تھا، ان کا پرابلم یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان معاشی طور پہ جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا، استحکام آ گیا، تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ یہ پھر کیا بیچیں گے لوگوں کو؟ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہ ہوئے، تاکہ یہ اپنا چورن بیچتے رہیں۔